دور شرک، دور الحاد۔ مذہبی نقطہ نظر سے تاریخ کے دو دور ہیں: دور شرک، دور الحاد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہزاروں سال تک دنیا میں شرک یعنی پولیتھیزم کا غلبہ تھا۔ موجودہ زمانہ عمومی تقسیم کے اعتبار سے الحاد یعنی ایتھیزم کا زمانہ ہے۔ تاہم الحاد انکار مذہب کا نظریہ ہے، جبکہ سیکولرزم مذہب کے بارے میں عملاً نا طرفداری کا نظریہ۔ دور شرک اور دور الحاد کے درمیان ایک چیز مشترک ہے، اور وہی چیز ہے جس کو قرآن کی درج ذیل آیت میں خرص کہا گیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، سورہ نمبر 43 آیت 20۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اٹکل سے بات کر رہے ہیں۔ خرص کا لفظی مطلب ہے اٹکل سے بات کرنا۔ اس سے مراد دراصل چیزوں کی قیاسی تعبیر، اسپیکولیٹو انٹرپریٹیشن ہے۔ قدیم زمانے میں مشرکین نے یہی غلطی کی تھی۔ انہوں نے یہ کیا کہ فطرت کا جو ظاہرہ ان کو بڑا یعنی گریٹ نظر آیا، اس کو انہوں نے الہ یعنی گاڈ کا درجہ دے دیا۔ یہی چیز ہے جس کی طرف قرآن میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے: ھذا ربی ھذا اکبر، سورہ نمبر 6 آیت 78۔ موجودہ زمانے میں سائنس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس قدیم میتھ کو توڑ دیا۔ سائنس نے اپنے تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ جن چیزوں کو انسان نے خدا سمجھ لیا تھا، ان کے اندر کوئی خدائیت یعنی ڈیوینٹی نہیں ہے۔ تمام چیزیں صرف فطرت یعنی نیچر کے اجزاء ہیں۔ بالفاظ دیگر، کائنات کی تمام چیزیں صرف مخلوق ہیں، وہ کسی بھی درجے میں خالق نہیں۔ مشرکانہ کلچر کے نظریاتی خاتمے کا آخری دن 20 جولائی 1969 تھا، جبکہ امریکی ایسٹروناٹ نیل آرمسٹرانگ 4 روزہ خلائی سفر طے کر کے چاند تک پہنچا اور چاند کی سطح پر اس نے اپنا قدم رکھ دیا۔ الحاد کا دور۔ شرک کا مطلب ہے کسی غیر خدا کو خدا کا شریک یعنی پارٹنر قرار دے کر اس کی تعظیم یا عبادت کرنا۔ موجودہ زمانے میں جب شرک کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں توحید کا دور آ جائے، لیکن اس وقت اہل مغرب دنیا کے فکری قائد بنے ہوئے تھے، اور جیسا کہ معلوم ہے قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کے زمانے میں مغرب کے اہل علم اور چرچ کے درمیان شدید ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ کی تفصیل جان ولیم ڈریپر یعنی JW ڈریپر کی درج ذیل کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ Conflict between Science and Religion, year 1874. قرون وسطیٰ کے بعد یورپ میں 19ویں صدی میں جدید الحادی فکر کا دور آیا۔ یہ دور کسی علمی تحقیق کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ تمام تر رد عمل یعنی ریاکشن کے نتیجے میں پیش آیا۔ اس زمانے میں علمی تحقیق کا معیار یہ قرار پایا کہ وہ تمام تر سیکولر انداز میں ہو، یعنی خدا کو حذف کر کے واقعات کی توجیہ کرنا۔ اس طرز فکر کے نتیجے میں وہ غیر مذہبی فلسفہ پیدا ہوا جس کو الحاد یعنی ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک توجیہ طلب حیوان یعنی ایکسپلینیشن سیکنگ انیمل ہے۔ قدیم مشرکانہ دور میں یہ توجیہ قیاسی بنیاد پر کی جاتی تھی۔
موجودہ ملحدانہ دور میں یہ توجہ علمی تحقیق کے نام پر کی جانے لگی۔ اس نئے دور میں مغربی دنیا میں بہت سے مفکر پیدا ہوئے جو خدا کو حذف کر کے حیات اور کائنات کی توجیہ کرتے تھے۔ اس طریق تحقیق کے نتیجے میں ایک نیا دور پیدا ہوا۔ مزید یہ کہ اسی دور میں پرنٹنگ پریس بھی وجود میں آیا۔ پہلے کتابیں محدود طور پر ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اب وہ چھپ کر عمومی طور پر پھیلنے لگیں۔ اس طرح یہ ہوا کہ جدید الہات مطبوعہ کتابوں میں منتقل ہو کر تمام دنیا کے فکر پر چھا گیا۔ جدید ملحدانہ دور میں جو مفکرین پیدا ہوئے اور ان کے ذریعے جو غیر مذہبی طرز فکر وجود میں آیا، اس کے پیچھے بہت سے ذہن کار فرما تھے۔ تاہم علامتی طور پر 4 افراد کو اس معاملے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان 4 افراد نے انسانی تاریخ کو ایک نیا رخ یا الہادی رخ دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: آئزیک نیوٹن، چارلس ڈارون، سگمنڈ فرائڈ، کارل مارکس۔ 1. Isaac Newton, From Divine Interpretation to Mechanical Interpretation. 2. Charles Darwin, From Special Creation to Natural Selection. 3. Sigmund Freud, From Harnessing Desires to Following Desires. 4. Karl Marx, From Duty-Conscious Society to Right-Conscious Society. نمبر 1، برٹش سائنسداں آئزیک نیوٹن، وفات 1727۔ اصلاً صرف ایک سائنسداں تھا۔ اس کا موضوع تھا مادی دنیا میں حرکت یعنی موشن کی توجیہ کرنا۔ اس نے دریافت کیا کہ مادی دنیا میں حرکت کا نظام میکینیکل قوانین یعنی میکینیکل لاز کے تحت ہوتا ہے۔ مثلاً شمسی نظام میں سیاروں کی گردش کا قانون۔ نیوٹن کی دریافت کا کوئی تعلق مذہبی عقائد سے نہ تھا، لیکن ملحد مفکرین نے اس دریافت کو الہات کے حق میں استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر واقعات فطری اسباب کے تحت پیش آتے ہیں تو وہ فوق الفطری سبب کے تحت نہیں ہو سکتے۔ If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. یہ استدلال بلا شبہ ایک غیر منطقی استدلال تھا، کیونکہ نیوٹن کی تشریح جس چیز کو بتا رہی تھی وہ صرف ظاہری سبب تھا۔ اس کے بعد بھی یہ سوال تھا کہ اسباب کے پیچھے مسبب یعنی کاز آف دا کازز کون ہے؟ اس معاملے میں ملحدین کا استدلال تمام تر ایک مغالطے پر مبنی تھا۔ وہ کوئی سائنسی استدلال نہ تھا، لیکن ملحد مفکرین کی یہ توجیہ وقت کے ذوق کے مطابق تھی، اس لیے وہ عمومی طور پر پھیل گئی۔ نمبر 2، چارلس ڈارون، وفات 1882۔ کا ارتقائی نظریہ بنیادی طور پر انتخاب طبیعی یعنی نیچرل سلیکشن کے اصول پر مبنی ہے۔ ڈارون نے اور اس کے ساتھیوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے یہ تاثر دیا کہ ارتقاء یعنی ایولوشن کا یہ نظریہ ایک سائنسی نظریہ ہے، مگر علمی تعریف یعنی ڈیفینیشن کے مطابق ارتقاء کا نظریہ ہرگز سائنسی نظریہ یعنی سائنٹیفک تھیوری نہ تھا۔ وہ صرف ایک قیاسی نظریہ یعنی اسپیکولیٹو تھیوری کی حیثیت رکھتا تھا، مگر وقت کے عمومی ذوق کی بنا پر حیاتیاتی ارتقاء کے اس نظریے کو عام مقبولیت حاصل ہو گئی۔ یہ سمجھ لیا گیا کہ حیاتیاتی مظاہر کی توجیہ کے لیے اب خالق کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خالق کے وجود کو مانے بغیر تمام حیاتیاتی مظاہر کی توجیہ ممکن نہیں، مگر یہ صرف ایک مغالطہ تھا۔ سائنس کی مزید دریافتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ارتقاء کا یہ نظریہ علمی اعتبار سے بالکل بے بنیاد ہے۔ سائنس کی جدید دریافت بتاتی ہے کہ فطرت میں کامل درجے کی ذہین ڈیزائن یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائن پائی جاتی ہے۔ اس دریافت نے علمی طور پر نظریہ ارتقاء کا خاتمہ کر دیا ہے، کیونکہ ذہین ڈیزائن ایک ذہین ڈیزائنر
یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کی موجودگی کو ثابت کرتی ہے، وہ بے شعور قسم کے انتخاب طبیعی کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، سگمنڈ فرائڈ وفات 1939 کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کی ذہنی ترقی اس طرح ممکن ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی خواہشوں کو بے روک ٹوک پورا کر سکے۔ فرائڈ کے اس نظریے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی تصور کے مطابق حرام و حلال کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ انسان آزاد ہو گیا کہ وہ خود اپنی خواہش کے تحت جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ لیکن بعد کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ فرائڈ کا یہ نظریہ ایک غیر فطری نظریہ ہے، چنانچہ وہ انسان کی ذہنی ترقی میں مانع ہے نہ کہ مددگار۔ نفسیات کا جدید مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کی ذہنی ترقی چیلنج کے ذریعے ہوتی ہے، نہ کہ بے قید آزادی کے ذریعے۔ مذہب کی عائد کردہ اخلاقی پابندیاں ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس چیلنج کے ذریعے انسان کے اندر تخلیقی فکر یعنی کریٹو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح انسان اپنی توانائی کے ضیاع سے بچتے ہوئے ذہنی ترقی کے راستے پر سفر کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، کارل مارکس وفات 1883 نے زندگی کا جو فلسفہ دیا وہ اپنی عملی تدبیر کے اعتبار سے یہ تھا کہ اقتصادی ذرائع کو انفرادی کنٹرول سے نکال کر سماجی کنٹرول میں دے دیا جائے۔ مارکس کے نزدیک انسانی حقوق کے تحفظ کا یہی واحد راستہ تھا، مگر عملی تجربے کے لحاظ سے اس فلسفے کا مطلب یہ تھا کہ تمام اقتصادی ذرائع کو اسٹیٹ کے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ اس نظریے کا مقصد بظاہر ایک غیر طبقاتی سماج یعنی کلاس لیس سوسائٹی پیدا کرنا تھا، مگر عملاً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو شدید قسم کے متحارب طبقے پیدا ہو گئے۔ اس نظریے سے دو بڑی برائیاں پیدا ہوئیں، ایک یہ کہ مسابقت یعنی کمپٹیشن کا ختم ہو جانا، جو کہ تمام ترقیوں کے لیے فطری محرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری برائی جو اشتراکی نظریے کے تحت پیدا ہوئی وہ یہ کہ لوگ عمومی طور پر رائٹ کانشیس بن گئے، جبکہ کسی سوسائٹی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس کے افراد ڈیوٹی کانشیس ہوں۔ یہاں پہنچ کر طبقاتی کشمکش نے ایک ایسی صورت اختیار کر لی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ زندگی میں ڈیوٹی کا تعین ہو سکتا ہے لیکن رائٹ کا کوئی تعین نہیں۔ کتاب خلاصہ کلام۔ قدیم دور شرک کا بگاڑ یہ تھا کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان تعلق کو صحیح بنیاد پر قائم کرنے میں مانع بن گیا۔ انسان کو یہ کرنا تھا کہ وہ اپنی سوچ کو اور محبت اور خوف کے جذبات کو مکمل طور پر خدا سے وابستہ کرے۔ اسی کا نام توحید ہے، اور اسی توحید سے انسان کے اندر تمام اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن مشرکانہ کلچر نے خدا کے شرکا یعنی پارٹنرز قرار دے کر انسان کو اس کے مرکز اصلی سے ہٹا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اپنے مطلوب ارتقاء سے محروم ہو کر رہ گیا۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک مرکز وابستگی چاہتا ہے۔ انسان کی اس فطری طلب کا مرجع صرف ایک ہے اور وہ اس کا خالق ہے۔ بندے کا خالق سے تعلق قائم ہونا ایسا ہی ہے جیسے بجلی کے بلب کا پاور ہاؤس سے تعلق قائم ہونا۔ شرک کی برائی یہ تھی کہ اس نے انسان کی اس طلب کے لیے اس کو ایک غیر واقعی بدل یعنی فالس سبسٹیٹیوٹ دے دیا۔ اس بنا پر ایسا ہوا کہ انسان کو اس کی فطری طلب کا مرکز نہیں ملا، اور نتیجتاً انسان اپنی شخصیت کے اس ارتقاء سے محروم ہو گیا جو اس کے لیے پیدائشی طور پر مقدر تھا۔ جدید الحاد کے دور میں دوبارہ انسان ایک اور اعتبار سے
اسی محرومی کا شکار ہو گیا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو علم قلیل دیا گیا ہے۔ انسان کے لیے آزادی بہت اچھی چیز ہے، لیکن انسان اپنی فطری ساخت کے اعتبار سے کامل آزادی کا تحمل نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے حقیقت پسندی یہ ہے کہ وہ اپنی اس محدودیت یعنی لمیٹیشن کو جانے اور مقید آزادی یعنی گائیڈڈ فریڈم پر راضی ہو جائے۔ جدید الحاد نے آزادی کو خیر مطلق یعنی سمم بونم قرار دے کر انسان کو اس کی فطرت کے راستے سے ہٹا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر ہر قسم کی ترقیوں کے باوجود انسان اس اہم ترین چیز سے محروم ہو گیا جس کو ذہنی سکون یعنی پیس آف مائنڈ کہا جاتا ہے۔ مذہب اور عقلیات۔ قدیم ترین زمانے سے مذہب کے دائرے میں یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ مذہب کے عقائد کو عقلی اصولوں کے مطابق صحیح ثابت کیا جائے۔ مذہب میں چونکہ خدا کے عقیدے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس لیے فطری طور پر بڑے بڑے دماغ اس میں مصروف رہے ہیں کہ وہ عقلی دلائل کی بنیاد پر خدا کے وجود کو ثابت شدہ بنائیں۔ خدا ہماری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اس اعتبار سے بلا شبہ یہ تمام کاموں میں سب سے زیادہ بڑا کام ہے کہ خدا کے وجود کو انسانی عقل کے معیار پر ثابت شدہ بنایا جائے۔ انسان ہمیشہ عقل کی روشنی میں سوچتا ہے، اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل کے معیار پر خدا کی معرفت حاصل کرے تاکہ خدا کے بارے میں وہ اس اعلیٰ یقین کا درجہ پا سکے جو خداوند عالم کی نسبت سے مطلوب ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ پوری انسانی تاریخ اس معاملے میں ایک مایوس کن تصویر پیش کرتی ہے۔ بڑے بڑے دماغوں کی کوششوں کے باوجود یہ مقصد اپنے مطلوب معیار پر حاصل نہ ہو سکا۔ اس کا دوسرا عظیم تر نقصان یہ ہے کہ پوری تاریخ میں کچھ استثنائی افراد کو چھوڑ کر عام طور پر انسان خدا کی اعلیٰ معرفت سے محروم رہا ہے۔ خدا کا نام لینے والے تو بے شمار تعداد میں موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ انسان جو خدا کی اعلیٰ معرفت سے بہرور ہو، جس کو خدا کی معرفت اس اعلیٰ درجے میں حاصل ہو جو سینے کے اندر ایک طوفان برپا کر دیتی ہے، جو دل و دماغ کے اندر ایک زلزلے کے ہم معنی بن جاتی ہے، جبکہ انسان کی زبان سے حمد خداوندی کا وہ کلمہ نکلے جو کائناتی میزان کو بھر دینے والا ہو۔ انسانی تاریخ تھوڑے سے افراد کو چھوڑ کر ایسے خدا پرست افراد سے خالی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کو اس کے اعلیٰ معیار عقل پر خدا کے عقیدے کو اس کے لیے قابل ادراک نہ بنایا جا سکا۔ مذہب اور عقلیات کی یہ کہانی فلاسفہ یعنی فلاسفرز سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے دماغ فلسفیانہ غور و فکر میں مشغول رہے ہیں۔ ان لوگوں نے چاہا کہ وہ خدا کے عقیدے کو اعلیٰ تعقل کی سطح پر قابل فہم بنائیں، لیکن وہ سب کے سب اس مقصد میں ناکام رہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان فلسفیوں کے پاس غور و فکر کے لیے جو فریم ورک تھا وہ ایک محدود فریم ورک تھا۔ اس محدود فریم ورک کے تحت انہیں خدا کے عقیدے کو ایک ثابت شدہ حقیقت بنانا تھا، لیکن ان کا محدود فریم ورک خدا کو اپنے تصور میں لانے کے لیے
بالکل ناکافی تھا، اس لیے غیر معمولی فکری کوشش کے باوجود وہ خدا کے بارے میں اعلیٰ معرفت کا شعور دینے میں ناکام رہے۔ مثال کے طور پر تمام فلاسفہ کا مشترک ذہن اپنے فلسفیانہ فریم ورک کی بنا پر یہ تھا کہ وہ اعلیٰ حقیقت کو ایک غیر شخصی وجود یعنی امپرسنل بینگ تصور کرتے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے خدا کو عالمی روح یعنی ورلڈ اسپرٹ یا عالمی تصور یعنی ورلڈ آئیڈیا جیسا نام دیا۔ مثلاً برکلی اور کینٹ اور ہیگل وغیرہ۔ اس تصور کے تحت وہ فلسفیانہ فکر پیدا ہوا جس کو آئیڈیالزم کہا جاتا ہے۔ فلسفیانہ الہیات یعنی فلاسفیکل تھیولوجی کا دوسرا نام آئیڈیالزم ہے۔ اس کے بعد 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کا دور آیا۔ عباسی خلافت کے زمانے میں ایک نیا علم پیدا ہوا جو علم کلام یعنی تھیولوجی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اس علم میں مشغول ہوئے وہ متکلمین یعنی تھیولوجسٹس کے نام سے مشہور ہیں۔ متکلمین اسلام کے اس گروہ نے اثر نو یہ کوشش کی کہ وہ مذہبی عقیدہ یا خدائی عقیدے کو عقل کی اصطلاحوں میں بیان کریں، لیکن ان کی کمزوری یہ تھی کہ ان کے پاس فریم ورک کے نام سے جو چیز موجود تھی وہ دوبارہ یونانی منطق یعنی گریک لاجک تھی۔ یونانی منطق دراصل قیاسی منطق یعنی سلوجزم کا دوسرا نام ہے۔ یہ منطق کا وہ طریقہ ہے جو سائنسی منطق یعنی سائنٹیفک لاجک کے ظہور میں آنے سے پہلے استعمال ہوتا تھا۔ مسلم متکلمین کے پاس دلیل قائم کرنے کے لیے یہی قدیم منطق قابل حصول تھی۔ یہ منطق تعقل پسند انسان کو مطمئن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ اس بنا پر مسلم متکلمین بھی عقلیات اسلام کے سفر کو زیادہ آگے نہ بڑھا سکے۔ وہ بھی اس معاملے میں اسی طرح ناکام ثابت ہوئے جس طرح ان سے پہلے فلاسفہ یعنی فلاسفرز اس معاملے میں ناکام ثابت ہو چکے تھے۔ اس کے بعد 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں جدید سائنس یعنی ماڈرن سائنس کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں فطرت میں چھپے ہوئے نئے حقائق دریافت ہوئے۔ ان حقائق نے تاریخ میں پہلی بار وہ علمی بنیاد فراہم کی جس کی مدد سے الہیات یعنی تھیولوجی کو اثر نو سائنسی الہیات یعنی سائنٹیفک تھیولوجی کے طور پر مرتب کیا جا سکے۔ سائنسی الہیات کے ظہور نے اس بات کو آخری حد تک ممکن بنا دیا کہ خدا پرستانہ عقائد کو خود اس علمی معیار پر مدلل کیا جا سکے جس کو انسان کے نزدیک مسلمہ عقلی معیار کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ یہ جدید سائنسی امکان اپنی اعلیٰ ترین صورت میں سامنے آیا، لیکن اس کو الہیات کے شعبے میں استعمال نہ کیا جا سکا۔ جدید سائنس کے ظہور کے بعد علم کے سینکڑوں شعبوں میں ایک انقلاب آ گیا۔ ہر شعبے میں یہ کوشش کی گئی کہ علوم کو جدید سائنسی معیار پر ڈیولپ کیا جا سکے۔ علم خلیات یعنی سائٹالوجی سے لے کر علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی تک بے شمار علمی شعبوں کو سائنسی ترقی کا درجہ ملا، لیکن الہیات کا علم اس اعتبار سے ایک مستثنیٰ علم بنا رہا۔ 20ویں صدی سائنس کی زبردست سرگرمیوں کی صدی ہے، مگر الہیات کے اعتبار سے یہ صدی کسی حقیقی سرگرمی سے خالی نظر آتی ہے۔ میرے علم کے مطابق 20ویں صدی میں دو ایسے آدمی اٹھے جو ایک طرف تو پورے معنوں میں سائنٹسٹ تھے اور دوسری طرف بظاہر وہ اس بات کا شعور رکھتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ الہیات کو جدید سائنس کی بنیاد پر مرتب کیا جائے۔
اور اس طرح الہیات کو وہی درجہ دے دیا جائے جو درجہ دوسرے علوم انسانی کو حاصل ہے۔ یہ دو آدمی حسب ذیل تھے، سر جیمز جینس 1877 تا 1946، ڈاکٹر عبدالسلام 1926 تا 1996۔ سر جیمز جینس اور ڈاکٹر عبدالسلام دونوں نے جدید الہیات کے موضوع پر کچھ جزئی لیکن اہم کام انجام دیا۔ مثلاً سر جیمز جینس نے اپنی کتاب دا مسٹیریس یونیورس 1930 میں خالص سائنسی تجزیہ یعنی سائنٹیفک انالیسز کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کائنات اتنی زیادہ بامعنی ہے کہ وہ الٹپ یعنی ایٹ رینڈم طور پر وجود میں نہیں آ سکتی، یقیناً وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے۔ سر جیمز جینس نے لکھا ہے کہ کائنات کا خالق ایک ریاضیاتی ذہن یعنی میتھمیٹیکل مائنڈ معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام ایک پروفیشنل سائنٹسٹ تھے۔ نظریاتی فزکس یعنی تھیوریٹیکل فزکس میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی لندن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ جدید الہیات کے اعتبار سے ان کا کام بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جس ریسرچ پر ان کو فزکس کا نوبل پرائز 1979 ملا وہ الہیات کے اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ زیر نظر موضوع پر ڈاکٹر عبدالسلام کی ایک کتاب آئیڈیل اینڈ ریالٹیز ہے جو پہلی بار 1984 میں چھپی۔ سر آئزک نیوٹن وفات 1727 کے زمانے سے یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ 4 بنیادی طاقتیں یعنی فورسز ہیں جو پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ آئنسٹائن وفات 1955 نے اس تعداد کو گھٹانا چاہا لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے خالص ریاضیاتی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ کائنات کو کنٹرول کرنے والی طاقتیں 4 نہیں ہیں بلکہ 3 ہیں۔ اس تحقیق پر ان کو فزکس کا نوبل پرائز دیا گیا۔ بات کو نظریاتی فزکس کے مشہور برٹش پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ پیدائش 1942 نے اس تعداد کو مزید گھٹایا اور یہ ثابت کیا کہ کائنات کو کنٹرول کرنے والی طاقت صرف ایک ہے۔ اس طاقت کو انہوں نے واحد ڈور یعنی سنگل سٹرنگ کا نام دیا۔ اس طرح خالص سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے یہ ثابت ہوا کہ کائنات میں تعدد یعنی پلورالٹی نہیں ہے بلکہ توحید یعنی ونس ہے۔ گویا کہ کائنات کا نیچر موحدانہ یعنی مونوتھیسٹک ہے، اس کا نیچر مشرکانہ یعنی پولوتھیسٹک نہیں ہے۔ اس سائنٹیفک تحقیق میں ڈاکٹر عبدالسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے پہلی بار 4 طاقتوں کے نظریے کو توڑا اور سائنسی طور پر ایک طاقت کو ماننے کا راستہ ہموار کیا۔ سر جیمز جینس اور ڈاکٹر عبدالسلام دونوں یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ سائنسی الہیات یعنی سائنٹیفک تھیالوجی کو مرتب کرنے کا عظیم کارنامہ انجام دیں، لیکن دونوں اس موضوع پر صرف جزئی کام کر سکے۔ وہ اس موضوع کا تکمیلی باب نہ لکھ سکے۔ بظاہر دونوں کا عذر ایک تھا، دونوں ہی اپنی اکیڈمک سرگرمیوں اور پروفیشنل مشغولیت سے اتنا زیادہ وابستہ رہے کہ ان کو سائنسی الہیات کے موضوع پر مزید کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ موضوع دوسرے تمام اہم موضوعات کی طرح مکمل ڈیڈیکیشن کا تقاضا کرتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی اس کام کی یہ ضروری قیمت نہ دے سکا، اس لیے دونوں میں سے ہر ایک اس کام کو انجام دینے سے قاصر رہا۔
اسلام کو عقلی بنیاد یعنی ریشنل بیسس دینے کے لیے کچھ اور لوگوں نے کتابیں تصنیف کی، لیکن اصل ضرورت کے اعتبار سے یہ کتابیں کسی حقیقی اہمیت کی حامل نہ تھیں۔ اصل مقصد جدید سائنٹیفک مائنڈ کو ایڈریس کرنا تھا، مگر ان کتابوں سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ چند کتابوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1، حجت اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ دہلوی۔ نمبر 2، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ڈاکٹر محمد اقبال، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ نمبر 3، قصۃ الایمان بین العلم والفلسفۃ والقرآن، شیخ ندیم الجسر۔ نمبر 4، قرآن اور علم جدید، ڈاکٹر محمد رفیع الدین۔ میں نے ان کتابوں کا اور اس طرح کے دوسرے بہت سے مضامین اور مقالات کا مطالعہ کیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ یہ تمام کتابیں اصل مسئلے کی نسبت سے بہت ناقص ہیں۔ وہ ایک طاقتور چیلنج کا صرف کمزور جواب ہیں۔ یہاں پہنچ کر میرے اندر ایک نیا احساس جنم لینے لگا۔ میں نے کئی ایسے خواب دیکھے جو اس بات کا اشارہ تھے کہ غالباً قضائے الہی کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود میں اس خدمت کو انجام دوں۔ موجودہ زمانے کے تقریباً تمام مسلم رہنما کسی نہ کسی رد عمل کے تحت اٹھے۔ ان کی زندگی کا کورس رد عمل کی نفسیات کے تحت بنا، مگر میرا معاملہ ایک استثنائی معاملہ تھا۔ کسی قسم کے رد عمل نے میری زندگی کا کورس متعین نہیں کیا، بلکہ فطرت کا ایک واقعہ تھا جس نے میری زندگی کا رخ متعین کیا۔ یہ واقعہ 27 جولائی 1955 کو پیش آیا۔ اس وقت میں اعظم گڑھ یو پی میں تھا۔ اس سال اس علاقے میں نہایت شدید بارش ہوئی تھی۔ قریبی ندی ٹونس یعنی ٹونس ریور کا پانی پھیل کر شہر کی آبادی تک پہنچ گیا۔ برٹش دور میں یہاں 1871 میں شہر کے کنارے ایک بہت بڑا بند بنایا گیا تھا۔ یہی بند سیلاب سے حفاظت کا واحد ذریعہ تھا، مگر اس سال سیلاب کا پانی اتنا زیادہ بڑھا کہ لال ڈگی کا یہ بند اس کو روکنے کے لیے ناکافی ثابت ہوا۔ یہ میرے لیے ایک بھیانک تجربہ تھا۔ اس تجربے کو میں نے اسی زمانے میں قلم بند کیا تھا جو اخبار دعوت نئی دہلی کے شمارہ 5 ستمبر 1955 میں چھپا تھا۔ اس میں نے اپنے اس مشاہدے کو ان الفاظ میں لکھا تھا: 26 اور 27 جولائی 1955 کی درمیانی رات کو ضلع کلکٹر اعظم گڑھ کی طرف سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے یہ اعلان ہوا: لال ڈگی کا بند ابھی ٹوٹنا چاہتا ہے، آپ لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اونچی جگہوں پر چلے جائیں۔ اس وقت رات کے 1 بجے تھے۔ سارا شہر جاگ اٹھا اور عجیب سنسنی پھیل گئی۔ لوگ اپنے کچے اور پکے گھروں سے نکل کر بند کی طرف دوڑے۔ سینکڑوں آدمیوں نے پھاوڑا اور بوریاں لے کر اس جگہ مٹی ڈالنی شروع کر دی جہاں سے بند پھٹ گیا تھا۔ ایسے لوگ جنہوں نے شاید زمین پر کبھی ننگے پاؤں قدم بھی نہ رکھا ہوگا، وہ اپنے سروں پر مٹی کا ٹوکرا لے کر ڈھو رہے تھے۔ درجنوں پیٹرومیکس کی روشنی میں ساری رات کام ہوا اور دوسرے دن دوپہر تک ہوتا رہا۔ بالآخر انجینئر نے کہہ دیا کہ اب بند قابو سے باہر ہے۔ آخر کار 12 بجے دن کے بعد بند ٹوٹ گیا اور پانی سڑکوں پر بہنے لگا۔ سارے شہر میں کوہرام مچ گیا، دکانیں بند ہو گئیں، لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور پانی ان کے پیچھے اس طرح دوڑ رہا تھا کہ گویا وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ زندگی کے مسائل سمٹ کر بس سیلاب کے گرد جمع ہو گئے۔
اور چند دنوں کے لیے شہر میں قیامت کا منظر دکھائی دینے لگا۔ قرآن کا مطلوب انسان، صفحہ 61۔ فطرت کا یہ واقعہ میرے لیے قیامت کی یاد دہانی کے ہم معنی تھا۔ یہ گویا بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس واقعے کو دیکھ کر جو تاثر میرے اوپر ہوا وہ میری پوری زندگی پر چھا گیا۔ اس کے بعد میری تقریروں اور تحریروں میں انذار آخرت کا پہلو نمایاں وصف کے طور پر شامل ہو گیا۔ میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی وفات 1998 سے ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سرگزشت انذار۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بلا شبہ درست ہے، اور جو لوگ میری تقریر اور تحریر سے واقف ہیں ان کا کہنا ہے کہ میری تقریر اور تحریر میں یہی انداز غالب نظر آتا ہے۔ اسی طرح میری زندگی میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے میری تحریر میں سائنسی اسلوب کو گہرائی کے ساتھ شامل کر دیا۔ فروری 1955 کا واقعہ ہے۔ لکھنؤ کے امین الدولہ پارک میں جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام ایک اجتماع ہوا۔ اس موقع پر اسلام کے عقلی اس بات پر راقم الحروف کی ایک تقریر ہوئی۔ تقریر کے بعد جب اعلان کیا گیا کہ وہ چھپی ہوئی صورت میں یہاں بک سٹال پر موجود ہے، تو انسانوں کا ایک ہجوم اس کو لینے کے لیے اسٹاف پر ٹوٹ پڑا۔ تقریر کے مطبوعہ نسخے ہاٹ کیک کی طرح فروخت ہو گئے۔ بعد کو یہ تقریر پمفلٹ کی صورت میں شائع ہوئی۔ اردو میں اس کا نام تھا نئے عہد کے دروازے پر، ہندی میں نویگ کے پرویش دوار پر، اور انگریزی میں آن دا تھریشولڈ آف اے نیو ایرا۔ اس مقالے کی تربیت کے دوران میں نے جو مطالبہ کیا اس سے دعوت کا ایک پہلو زیادہ واضح ہو کر سامنے آیا۔ وہ یہ کہ جدید سائنسی دریافتوں نے جو نیا مواد یعنی ڈیٹا فراہم کیا ہے وہ ہم کو موقع دیتا ہے کہ ہم زیادہ مدلل اور مؤثر انداز میں دعوت حق کا کام کر سکیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو سائنس گویا کہ اسلام کا علم کلام یعنی تھیالوجی ہے۔ سائنسی دریافتوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ حق کی دعوت کو ایسے اسلوب میں پیش کیا جائے جو جدید انسان کے لیے قول بلیغ سورہ نمبر 4 آیت 63 کے ہم معنی بن جائے۔ اسی زمانے میں مجھ پر قرآن کی ایک آیت کا مفہوم زیادہ واضح انداز میں کھلا۔ یہ آیت قرآن کی سورہ حامیم السجدہ میں ہے، مگر عجیب بات ہے کہ پچھلے زمانے میں قرآن کی تفسیریں کثیر تعداد میں لکھی گئیں، لیکن اس آیت کی گہری معنویت مفسرین سے اوجھل رہی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ان قریب لوگوں کو ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ کھل جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ سورہ نمبر 41 آیت 63۔ قرآن کی اس آیت میں دراصل اس دور کی پیشن گوئی ہے جس کو جدید سائنسی دور کہا جاتا ہے۔ جدید سائنس میں فطرت کو مطالعے کا موضوع بنایا گیا۔ یہ فطرت پوری کی پوری خدا کی تخلیق ہے۔ اس تخلیق کے اندر خالق کی نشانیاں یعنی سائنس آف گاڈ بے شمار تعداد میں موجود تھیں، مگر وہ مخفی انداز میں تھیں۔ جدید سائنس یعنی ماڈرن سائنس نے ان نشانیوں کو کھولا، یہاں تک کہ یہ نشانیاں انسانی معلومات کے دائرے میں آ گئیں۔ فطرت کی ان نشانیوں کے دو پہلو تھے، ایک ان کا ظہور اور دوسرے تبیین حق کے لیے ان کا استعمال۔ اس معاملے میں پہلا کام سائنسدانوں کو کرنا تھا۔ انہوں نے غیر معمولی کوشش کے ذریعے اس کام کو بھرپور طور پر انجام دے دیا۔ 19ویں صدی اور 20ویں صدی انہی سائنسی دریافتوں کی صدی ہے۔ یہ دریافتیں کتابوں کی صورت میں چھپ کر ہر جگہ پھیل گئیں۔ اس کے بعد اس سلسلے میں دوسرا کام یہ تھا کہ مسلم علماء اور اہل علم ان معلومات سے واقفیت حاصل کریں
اور مطلوب علمی انداز میں یہ بتائیں کہ یہ معلومات کس طرح اسلامی عقائد کے لیے استدلال کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ قرآن کی پیشگی خبر کے باوجود دور جدید میں اٹھنے والے مسلم اور اہل علم اس جدید امکان سے بے خبر رہے، اور نتیجتاً وہ اس کو تبیین حق کے لیے استعمال بھی نہ کر سکے۔ حدیث میں خواب کو نبوت کا 46واں درجہ بتایا گیا ہے، یعنی ختم نبوت کے بعد بھی الہام خداوندی کا ایک درجہ باقی ہے جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کو خصوصی رہنمائی دیتا رہتا ہے۔ یہ خواب کا ذریعہ ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ مجھ پر بہت سی باتیں خواب کے ذریعے کھلیں۔ یہ بات بھی مجھ پر خواب کے ذریعے واضح ہوئی کہ تبیین حق کے اس اہم کام کے لیے مجھ کو اٹھنا ہے۔ اپنے تمام تر عجز کے باوجود اللہ کے بھروسے پر مجھ کو یہ کام انجام دینا ہے۔ اسی ذیل کا ایک تجربہ وہ ہے جو گویا کہ مجھے بین النوم والیقظہ پیش آیا۔ ستمبر 1963 کی 21 تاریخ تھی۔ راقم الحروف ندوہ لکھنؤ کی مسجد میں تھا اور ظہر کی سنتیں پڑھ کر جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ذہن میں یہ خیال گھوم رہا تھا کہ اسلام کے تعارف کے لیے آج ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جو وقت کی زبان اور اسلوب میں لکھی گئی ہو اور جدید انسان کو مطالعے کے لیے دی جا سکے۔ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اس کتاب کے لکھنے کی توفیق دے۔ یہ تمنا بے ساختہ دعا کی شکل میں میری زبان سے نکلی اور اس کے بعد یکایک یہ انگریزی لفظ میری زبان پر تھا، گاڈ ارائزز۔ یہ گویا کتاب کا نام تھا جو اچانک میرے ذہن میں آیا، میرے ذہن میں وارد ہوا۔ اس سے پہلے کبھی یہ فقرہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ کتاب کے نام کی حیثیت سے اس کی معنویت بھی اس وقت پوری طرح مجھ پر واضح نہ تھی۔ شام کو عصر کی نماز کے بعد حسب معمول نریندر دیو لائبریری گیا جو ندوہ کے قریب دریائے گومتی کے کنارے واقع ہے۔ وہاں ویبسٹر کی لغت میں لفظ ارائزس کے استعمالات دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ بائبل کی ایک آیت میں استعمال ہوا ہے۔ پورا فقرہ یہ ہے: Let God arise, let his enemies be scattered. Let them also that hate him flee before him. As smoke is driven away, so drive them away. As wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. Psalm 68, 1-2. خدا اٹھے، اس کے دشمن تتر بتر ہوں، وہ جو اس کا کینہ رکھتے تھے اس کے حضور سے بھاگیں۔ جس طرح دھواں پراگندہ ہوتا ہے اسی طرح تو انہیں پراگندہ کر، جس طرح موم آگ پر پگھلتا ہے، شریر خدا کے حضور فنا ہو۔ زبور کی یہ دعا حقیقتاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی ہے۔ یہ اسی منصوب الہی کا ذکر ہے جو قرآن میں سورہ صف آیت 8-9 اور سورہ فتح آیت 28 میں وارد ہے۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالی جس عظیم الشان سطح پر اپنے دین کا اظہار کرنے والا تھا، اسرائیلی پیغمبر یعنی داؤد کی زبان سے بشکل دعا اس کو کہلایا گیا۔ حضرت داؤد نبی آخر الزماں سے 1500 برس قبل پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح گویا اذان اور اقامت کے درمیان مسجد کے اس تجربے میں مجھ کو کتاب کا نام اور اس کا موضوع دونوں بتا دیا گیا۔ عمر کی 6 دہائی میں پہنچنے کے بعد میری بہترین تمنا یہ تھی کہ میں اسلام پر ایک کتاب تیار کر سکوں جو اردو اور عربی کے علاوہ انگریزی میں یعنی گاڈ ارائزز کے نام سے شائع ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میری امت، خدا کے دین کو وقت کے افکار کی طرف سے بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ اٹھو اور اس چیلنج کا مؤثر جواب دے کر
خدا کے دین کو دوبارہ سرفرازی عطا کرو۔ عالم تصور میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ پیغمبر نے بار بار اپنی امت کو پکارا، لیکن امت کا کوئی شخص نہیں اٹھا جو اس پکار پر لبیک کہے۔ آخر کار میں اپنے عاجز قدموں کے ساتھ اٹھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ میں آپ کا ایک کمزور امتی ہوں، لیکن میں خدا کے بھروسے پر اس کام کو انجام دوں گا۔ اور پھر خدا کے رسول دوبارہ وہی بات کہتے ہیں جو آپ نے مکے میں اس وقت کہی تھی، جبکہ آپ کی پکار کے بعد بڑوں میں سے کوئی نہیں اٹھا، اور بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں آپ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا، انت یا علی، انت یا علی۔ عالم تصور میں خدا کے رسول کا یہ جواب پا کر میرا حوصلہ بڑھا، اور میں نے طے کر لیا کہ مجھے یہ کام انجام دینا ہے۔ میرا سہارا صرف ایک احساس تھا جو حضرت مسیح کے الفاظ میں یہ تھا، انسان سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا مگر خدا سے ہو سکتا ہے۔ میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مجھے سائنسی دریافتوں کی مدد سے جدید اسلامی لٹریچر تیار کرنا ہے تو یہ میرے لیے کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا۔ یہ میرے جیسے انسان کے لیے ہمالیہ پہاڑ کو اپنے سر پر اٹھانے سے زیادہ مشکل تھا۔ اس مقصد کے لیے مجھے انگریزی زبان میں بھرپور قدرت حاصل کرنا تھا۔ جدید افکار یعنی ماڈرن تھاٹ کو سمجھنے کے لیے مختلف علوم کو گہرائی کے ساتھ پڑھنا تھا۔ جدید الحاد کا موقف کیا ہے اس کو براہ راست مطالعے کے ذریعے جاننا تھا۔ اس زمانے میں نے مختلف شہروں کے سفر کیے، مختلف شخصیتوں سے ملاقاتیں کی، مختلف لائبریریوں سے کتابیں حاصل کی۔ اس زمانے میں میری دیوانگی کا عالم یہ تھا کہ میں ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی تھی اور میں اس کو کھول کر پڑھتا رہتا تھا۔ میری ماں زیب النساء وفات 1985 اکثر یہ کہتی تھی کہ یہ شخص کسی نہ کسی دن سڑک پر چلتے ہوئے کسی گاڑی سے ٹکرا جائے گا اور سڑک ہی پر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ میرے اس دیوانہ وار مطالعے کی کسی نے بھی حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن میں ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں لگا رہا۔ آزادی ہند 1947 کے بارے میں ایک کتاب ہے جو دو مصنفین نے مشترک طور پر لکھی تھی۔ ان میں سے ایک شخص برطانیہ کا تھا اور دوسرا فرانس کا۔ اس کتاب کا نام ہے آدھی رات کی آزادی یعنی فریڈم ایٹ مڈ نائٹ۔ اپنی اس کتاب کی تیاری میں مذکورہ دونوں مصنفین نے بے شمار چیزوں کا مطالعہ کیا۔ کتاب کے چھپنے کے بعد ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا، We lived like hermits, and we produced freedom at midnight. اسلام پر عصری اسلوب یعنی ماڈرن ایڈیم میں کتاب تیار کرنے کے لیے میرا بھی یہی حال ہوا۔ مذکورہ مثال کو لیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ میں نے رہبان کی مانند زندگی گزاری اور میں نے خدا کے موضوع پر اپنی کتاب تیار کی۔ I lived like hermit, and I produced my book on God. جیسا کہ عرض کیا گیا، موجودہ زمانے میں سائنسی تحقیقات کے ذریعے فطرت کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ گویا کہ خدائی نشانیاں ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں وہ آفاق اور انفس میں آیات الہی کے ظہور کے ہم معنی ہیں۔ سورہ نمبر 41 آیت 53۔ اس سلسلے میں اپنے مطالعے کے نتائج کو میں نے اپنی مختلف کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں مختصر طور پر چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، قدیم فلاسفہ اپنے فلسفیانہ فریم ورک کی بنا پر شخصی خدا یعنی پرسنل گاڈ کے طور پر خدا کا ادراک نہیں کر پاتے تھے، چنانچہ انہوں نے خدا کو غیر شخصی خدا یعنی امپرسنل گاڈ بتایا۔ مگر غیر شخصی خدا صرف ایک خیالی خدا تھا، وہ کاسمک ریز یا قوت کشش یعنی گریوٹی کے مانند تھا۔
خدا کے عقیدے کی حیثیت سے اس کی کوئی معنویت نہ تھی، لیکن سائنس کی تحقیقات کے بعد ایک نئی دنیا انسان کے سامنے آئی، ایک ایسی دنیا جو لازمی طور پر یہ تقاضا کر رہی تھی کہ کائنات کے وجود و بقا کے پیچھے ایک زندہ شعور ہے، نہ کہ صرف مادی عمل۔ اس طرح سائنسدانوں نے خدا کا نام لیے بغیر خدا جیسی ایک ہستی کا اعتراف کر لیا۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے درج ذیل کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ Sir Fred Hoyle, The Intelligent Universe, 1983. اس طرح غیر شخصی خدا یعنی امپرسنل گاڈ کے فلسفیانہ قیاس کے لیے کوئی علمی بنیاد یعنی سائنٹیفک بیس باقی نہ رہی۔ سائنس کی نئی دریافتوں نے بتایا کہ خالص علمی اور عقلی اعتبار سے شخصی خدا یعنی پرسنل گاڈ کا تصور زیادہ قابل فہم ہے۔ نمبر 2، یہی معاملہ علت العلل یعنی کاز آف دا کازز کا ہے۔ قدیم متکلمین نے درست طور پر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے علت العلل کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن 1000 برس پہلے کے زمانے میں جو معلومات انسان کو حاصل تھیں ان کے مطابق علت العلل کی حیثیت صرف ایک قیاس کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن 20ویں صدی عیسوی میں فلکیاتی تحقیقات کے دوران ایک نئی دریافت ہوئی جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ بگ بینگ کا نظریہ اب ایک ثابت شدہ نظریہ بن گیا ہے۔ بگ بینگ کے نظریے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ تقریباً 15 بلین سال پہلے ایک کائناتی گولا یعنی کاسمک بال تھا۔ یہ کائناتی گولا موجودہ کائنات کے تمام ذرات یعنی پارٹیکلز پر مشتمل تھا۔ اس کاسمک بال کے باہر ہر طرف صرف خلا پایا جاتا تھا، پھر اچانک ایک وقت خاص پر اس کاسمک بال کے اندر ایک انفجار یعنی ایکسپلوژن ہوا اور پھر دفعتاً اس کے انگن ذرات وسیع خلا میں پھیل گئے۔ پھر دھیرے دھیرے لمبے عمل کے دوران موجودہ کائنات بنی۔ بگ بینگ کی اس دریافت کے بعد قدیم متکلمین کا علت العلل کا نظریہ محض قیاسی نظریہ نہیں رہا، بلکہ وہ ایک ایسا نظریہ بن گیا ہے جس کی پشت پر ایک خالص سائنسی بنیاد موجود ہے۔ کاسمک حال میں انفجار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی خارجی عامل یعنی فیکٹر موجود تھا جس کی مداخلت سے یہ انفجار وجود میں آیا، کیونکہ طبیعیاتی قوانین کے مطابق خود بخود یا کسی داخلی سبب سے ایسا انفجار ہرگز ممکن نہ تھا۔ اس طرح علت العلل کا نظریہ اب ایک ثابت شدہ نظریہ بن چکا ہے، نہ کہ صرف ایک قیاسی نظریہ۔ نمبر 3، کائنات میں بظاہر بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ اس تنوع کی بنا پر شرک کا عقیدہ پیدا ہوا۔ یہ سمجھ لیا گیا کہ جب تخلیق میں تنوع ہے تو اس کا خالق بھی کئی ہونا چاہیے۔ نیوٹن کے زمانے میں یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ 4 طاقتیں ہیں جو پورے عالم کو کنٹرول کرتی ہیں۔ وہ 4 طاقتیں ہیں: نمبر 1 قوت کشش یعنی گریویٹیشنل فورس، نمبر 2 برقی مقناطیسی قوت یعنی الیکٹرو میگنیٹک فورس، نمبر 3 طاقتور نیوکلیئر قوت اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، نمبر 4 کمزور نیوکلیئر قوت ویک نیوکلیئر فورس۔ یہ قدیم سائنسی نظریہ بظاہر شرک کے عقیدے کی موافقت کر رہا تھا، لیکن سائنسداں اس قسم کے 4 نظریے پر مطمئن نہ تھے۔ ان کو نظر آتا تھا کہ کائنات میں بہت زیادہ ہم آہنگی یعنی ہارمونی پائی جاتی ہے۔ ایسی ہم آہنگ کائنات میں 4 طاقتوں کا نظریہ انہیں بے جوڑ نظر آتا تھا۔ چنانچہ سائنسدانوں کی تحقیق جاری رہی، یہاں تک کہ یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات کو کنٹرول کرنے والی طاقت صرف ایک ہے۔ اس دریافت کو سنگل اسٹرنگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس جدید سائنسی دریافت نے شرک یعنی پولیتھیزم کے نظریے کا علمی طور پر خاتمہ کر دیا۔ اب علم اور عقل کی بنیاد صرف توحید یعنی
مونوتھیزم کے نظریے کو حاصل ہے۔ اب توحید کا نظریہ ایک ثابت شدہ سائنسی نظریے کی حیثیت رکھتا ہے، نہ کہ سادہ طور پر صرف ایک مذہبی عقیدہ۔ نمبر 4، قدیم زمانے میں علماء الہیات خدا کے وجود کو اس طرح ثابت کرتے تھے کہ کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہاں ہر چیز میں کامل ڈیزائن پایا جاتا ہے، اور جہاں ڈیزائن ہو وہاں ڈیزائنر کا وجود بھی اپنے آپ ثابت ہو جاتا ہے۔ When there is a design, there is a designer. And when a designer is proved, God is also proved. یہ استدلال خالص منطقی اعتبار سے ایک درست استدلال تھا، لیکن قدیم زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ثانوی یعنی سیکنڈری درجے کا استدلال ہے، وہ اول درجے کا استدلال نہیں، کیونکہ یہ استدلال ایک استنباط یعنی انفرنس پر مبنی تھا، نہ کہ براہ راست مشاہدے کی بنیاد پر۔ سائنسی تحقیق جب تک عالم کبیر یعنی میکرو ورلڈ تک محدود تھی، اس وقت تک یہ استدلال بظاہر درست نظر آتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ تمام حقیقی چیزیں اپنا مادی جسم رکھتی ہیں، اس بنا پر وہ قابل مشاہدہ یعنی ویزیبل ہیں، گویا کہ جو چیز دوربین یا خوردبین کے ذریعے نہ دیکھی جا سکتی ہو وہ کوئی حقیقی چیز بھی نہیں۔ لیکن 20ویں صدی میں سائنس کی تحقیقات عالم کبیر سے گزر کر عالم صغیر یعنی میکرو ورلڈ تک پہنچ گئی۔ یہ سائنس کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب تھا۔ اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہاں ایسی چیز بھی موجود ہو سکتی ہے جو نہ خوردبین سے دیکھی جا سکے اور نہ دوربین سے۔ اس طرح کی چیزوں کو مشاہداتی ذرائع سے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی چیز کے وجود کو صرف استنباط یعنی انفرنس کے ذرائع سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کی اس ترقی کے بعد یہ ہوا کہ معقول استدلال یعنی ویلڈ آرگیومنٹ کا قدیم تصور ختم ہو گیا۔ اب علمی طور پر یہ مان لیا گیا کہ استنباطی استدلال یعنی انفرنشل آرگیومنٹ بھی اتنا ہی معقول یعنی ویلڈ ہے جتنا کہ براہ راست مشاہدے کی بنیاد پر قائم کیا ہوا استدلال۔ اسلام اور عقل۔ اسلام اور عقل ایک قدیم موضوع ہے۔ اس موضوع پر بہت سی چھوٹی اور بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مسلمانوں کے علمی ذخیرے میں اس سلسلے میں جو کتابیں موجود ہیں ان میں حسب ذیل 4 کتابیں خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1، قواعد الاحکام فی اصلاح الانام، 2 جلدیں، عز الدین ابن عبدالسلام، وفات 1262 عیسوی۔ نمبر 2، اعلام الموقعین، 4 جلدیں، ابن الجوزیہ، وفات 1350 عیسوی۔ نمبر 3، الموافقات فی اصول الشریعہ، 4 جلدیں، ابو اسحاق الشاطبی، وفات 1388 عیسوی۔ نمبر 4، حجت اللہ البالغہ، 2 جلدیں، شاہ ولی اللہ دہلوی، وفات 1763 عیسوی۔ یہ چاروں کتابیں اپنے موضوع پر بلا شبہ نہایت اہمیت کی حامل ہیں، تاہم ان میں ایک مشترک کمی یہ ہے کہ وہ سب جدید دور عقل یعنی ماڈرن ایج آف ریزن سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ قدیم زمانے میں عقلی غور و فکر مبنی بر قیاس ہوتا تھا، موجودہ زمانے میں عقلی غور و فکر مبنی بر سائنس ہوتا ہے۔ اس طرح اب تعقل کا فریم ورک بدل گیا ہے۔ اب اسلامی عقلیات وہی ہے جو سائنسی فریم ورک کی بنیاد پر تیار کی جائے۔ عقل یعنی ریزن کیا ہے؟ علمی تعریف کے مطابق عقل اس ذہنی صلاحیت کا نام ہے جس کے مقدمات سے نتائج اخذ کیے جائیں۔ پچھلے زمانے میں یہ مقدمات قیاسی ہوا کرتے تھے، اب ہم سائنسی مقدمات یعنی سائنٹیفک
پریمیسس کے دور میں ہیں۔ آج کی اسلامی عقلیات وہ ہوگی جس میں سائنسی مقدمات کے ذریعے نتائج اخذ کیے گئے ہوں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کی سورہ البقرہ میں قانون شہادت کو بتاتے ہوئے 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت 282۔ قدیم زمانے میں اس فرق کا سبب یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرد کا تعلق صنف قوی سے ہے اور عورت کا تعلق صنف ضعیف سے، مگر موجودہ زمانے میں جدید تحقیقات نے ہم کو یہ موقع دے دیا ہے کہ ہم اس فرق کی توجیہ خالص سائنسی بنیاد پر بیان کر سکیں۔ عقل کا مسئلہ۔ عقل یعنی ریزن کیا ہے؟ عقل خالق کا ایک قیمتی عطیہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل چیز جو پیدا کی وہ عقل ہے، یعنی ما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ من العقل۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے تمام کمالات کا انحصار عقل پر اور عقل کے استعمال پر ہے۔ عقل کے بغیر کوئی بھی انسانی ترقی ممکن نہیں۔ عقل نہ ہو تو انسان پتھر کے ایک اسٹیچو کی مانند ہو جائے گا۔ وہ نہ حق کو حق سمجھ سکے گا اور نہ باطل کو باطل۔ عقل بذات خود معیار یعنی کرائٹیرین نہیں ہے۔ عقل فہم و ادراک کی صلاحیت یعنی ایبلٹی ہے۔ عقل کی حیثیت آلے یا فیکلٹی کی ہے۔ عقل کی حیثیت مستقل بذات جج کی نہیں۔ عقل حقائق سے نتیجہ اخذ کرنے کی استعداد کا نام ہے۔ Reason. The intellectual faculty by which conclusions are drawn from premises. عقل یعنی ریزن اور وحی یعنی ریویلیشن کو ایک دوسرے کا حریف بتانا بلا شبہ ایک غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی ایک مستقل ذریعہ علم ہے، جبکہ عقل بذات خود کوئی ذریعہ علم نہیں۔ خود وحی کی صحت پر جب کوئی شخص یقین کرتا ہے تو وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اپنی خودآداد عقل کو استعمال کر کے اس پر غور کرتا ہے اور پھر یقین کے درجے میں پہنچ کر وہ وحی کی صداقت کو دریافت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ عقل وحی کی مددگار ہے، نہ کہ وحی کی مد مقابل۔ عقل خالق کی دی ہوئی ایک فطری صلاحیت ہے۔ عقل کسی کی ذاتی ایجاد نہیں۔ اس معاملے میں غلطی کا آغاز یہاں سے ہوا کہ دوسری تمام چیزوں کی طرح عقل کے معاملے میں بھی کچھ لوگوں نے عقل کا غلو آمیز تصور یعنی ایکسٹریم ورژن پیش کیا۔ انہوں نے انتہا پسندی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے خود ساختہ طور پر یہ دعویٰ کیا کہ عقل بذات خود حصول علم کا معیاری ذریعہ ہے۔ مذہبی طبقے نے اس تصور عقل کو درست سمجھ لیا اور وہ غیر ضروری طور پر عقل یا عقلی غور و فکر کو مذہب کا مخالف سمجھنے لگے، اور وہ اس طرح کی غیر علمی باتیں کرنے لگے کہ عقل کا دائرہ الگ ہے اور وحی کا دائرہ الگ۔ عقل کا دائرہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے جہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے وغیرہ۔ اصل یہ ہے کہ عقل الگ ہے اور عقل پرستی الگ۔ قرآن میں عقل کا مادہ یعنی روٹ تقریباً 50 بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں بار بار عقل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے وحی کی صداقت کو دریافت کرو۔ مثال کے طور پر قرآن کی سورہ یوسف میں یہ آیت آئی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، سورہ نمبر 12 آیت 2۔ یعنی ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ We have sent down the Quran in Arabic so that you may understand by applying reason. اسی طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے نبوت کی صداقت کو دریافت کرو، سورہ نمبر 10 آیت 16 وغیرہ۔
انسان کو فطری طور پر مختلف صلاحیتیں دی گئی ہیں، انہی میں سے ایک صلاحیت عقل ہے۔ مثلا پاؤں کے اندر چلنے کی صلاحیت، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی صلاحیت، آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت، کان کے اندر سننے کی صلاحیت وغیرہ۔ اسی طرح انسان کو عقل دی گئی ہے جو سوچنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کو کامل آزادی دی گئی ہے۔ انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرے یا وہ اس کا غلط استعمال کرے، اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ کان اور آنکھ کا صحیح استعمال بھی ہے اور اس کا غلط استعمال بھی ہے۔ عقل انسان کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ڈیٹا جمع کرے اور پھر حاصل شدہ ڈیٹے کا تجزیہ کر کے صحیح علم تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ تاہم عقل بذات خود علم کا ذریعہ نہیں، اس لیے عقل صحیح فیصلے تک بھی پہنچ سکتی ہے اور غلط فیصلے تک بھی۔ جو لوگ عقل کو بذات خود علم کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ دراصل عقلی مدرسہ فکر یعنی اسکول آف تھاٹ کے انتہا پسند یعنی ایکسٹریمسٹس لوگ ہیں۔ ایسے انتہا پسند لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ خود مذہب اور عقیدے کے دائرے میں بھی۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔